بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ناہید عالم۔ آج ہم ایڑیوں یا پاؤں کے تلووں میں ہونے والی درد کی وجوہات پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ایڑیوں یا پاؤں کے تلووں میں ہونے والی درد کو پلانٹر فیشیائٹس کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ پلانٹر فیشیا ہوتا کیا ہے۔ ہمارے پاؤں کی ساخت میں قدرتی طور پر ایک موٹی جھلی نما تہہ پائی جاتی ہے جسے پلانٹر فیشیا کہا جاتا ہے، جس کا مین مقصد ہمارے پاؤں کو سپورٹ مہیا کرنا ہوتا ہے۔ کچھ وجوہات کی بنا پر جب اس فیشیا میں انفلیمیشن ہو جائے اور اس پر سوج پڑ جائے تو یہ ایڑیوں یا پاؤں کے تلووں میں ہونے والی درد کی ایک اہم وجہ بن جاتا ہے۔ اس انفلیمیشن کو پلانٹر فیشیائٹس کا نام دیا جاتا ہے۔ پلانٹر فیشیائٹس میں ایک دم سے پاؤں پر وزن ڈالنا اور چلنا مشکل ہو جاتا ہے اور درد کی وجہ سے شروع کے چند قدم اٹھانے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آہستہ آہستہ چلنے کے بعد درد تھوڑا کم ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی تھرو آؤٹ پرسسٹ کر سکتا ہے، جس وجہ سے روزمرہ کے کام کاج بھی کافی حد تک متاثر ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر خواتین میں یہ مسئلہ زیادہ دیکھا گیا ہے۔ کبھی کبھار تو اس کی وجہ سے سیڑھیاں چڑھنے میں بھی بہت دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عموماً یہ مسئلہ پرماننٹ نہیں ہوتا، ہاں لیکن پرولانگ عرصے تک رہ سکتا ہے۔ بعض اوقات تو ٹھیک ہونے میں 1.5 سے 2 سال تک بھی لگ جاتے ہیں، لیکن ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ ہونے کا احتمال بھی کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے تمام خواتین و حضرات کو اس کے بارے میں نو ہاؤ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بھی اس طرح کے کسی مسئلے میں مبتلا ہیں تو ضرور آرتھوپیڈک سرجن کو چیک کروائیں۔ آئیے اب تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ پلانٹر فیشیائٹس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، پلانٹر فیشیائٹس میں پاؤں کی ساخت بہت میٹر کرتی ہے، یعنی وہ لوگ جن کا پاؤں بالکل فلیٹ ہوتا ہے یا جن کے پاؤں کی آرچ زیادہ ڈیپ ہوتی ہے، دونوں ہی پلانٹر فیشیائٹس کے رسک پر ہوتے ہیں۔ نمبر 2، وزن کا زیادہ ہونا یعنی اوبیسٹی۔ چونکہ ہمارے پورے جسم کے وزن کو ایڑیاں سپورٹ کرتی ہیں، لیکن جب پاؤں کے فیشیا کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے تو ہمارا زیادہ وزن ایڑیوں اور پاؤں کے تلووں میں درد کا سبب بنتا ہے اور چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ خاص کر شوگر کے پیشنٹس کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے عموماً ان میں یہ مسائل زیادہ دیکھے جاتے ہیں۔ نمبر 3، وہ لوگ جو زیادہ دیر کھڑے رہتے ہیں یا جن کی بھاگ دوڑ زیادہ ہوتی ہے تو وہ اس مسئلے کا ایزیلی شکار ہو جاتے ہیں، خاص طور پر خواتین، کیونکہ انہیں زیادہ دیر تک کچن میں کھڑے ہو کر کام کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹریفک پولیس، گارڈز یا فورسز کے لوگوں میں پرولانگ سٹینڈنگ کی وجہ سے یہ مسائل زیادہ پائے جاتے ہیں۔ نمبر 4، انکمفرٹیبل اور ہارڈ سلیپرز یا شوز استعمال کرنے سے پلانٹر فیشیائٹس کا مسئلہ جنم لیتا ہے، یا پھر اگر جوتے اپروپریٹ سائز کے نہ استعمال کیے جائیں، یعنی اپنی سائز سے بڑے یا چھوٹے جوتے زیادہ دیر تک پہنے جائیں تو اس سے بھی فیشیائٹس ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بالکل فلیٹ جوتے کا استعمال کرتے ہیں ان کو بھی ایڑیوں میں درد رہتا ہے، یا اس کے برعکس بہت بڑی اور پینسل ہیل پہننے والی خواتین میں بھی کاف مسلز ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور اس کھچاؤ کی وجہ سے پلانٹر فیشیائٹس بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جوتوں کا کمفرٹیبل ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 5، ہارڈ سرفیسز یعنی سڑک پر زیادہ دیر واک کرنے سے بھی ایسا ہونا عین ممکن ہے۔ نمبر 6، اس کے علاوہ یورک ایسڈ زیادہ ہونے کی صورت میں بھی مختلف جوڑوں اور پاؤں کے انگوٹھوں میں درد ہونے کے ساتھ ساتھ ایڑیوں میں بھی درد ہو سکتا ہے۔ نمبر 7، ایڑیوں یا پاؤں کے تلووں میں درد کی ایک اہم وجہ سٹریس بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 8، کبھی کبھار پاؤں کی ہڈی بڑھ جانے کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پلانٹر فیشیائٹس کے علاج پر بات کریں گے۔ اب مجھے ڈاکٹر ناہید عالم's میڈیکل اینڈ گائنی گائیڈ کے فورم سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔